سورہ قصص پارہ نمبر 20 آیہ کریمہ نمبر 56۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ صدق اللہ العظیم۔ انکا بے شک آپ، لا تہدی نہیں ہدایت یافتہ بنا سکتے، من احببتا جس کو آپ چاہیں، ولیکن اللہ لیکن اللہ عز و جل یہدی ہدایت یافتہ بناتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، وہو اعلم اور وہ خوب جانتا ہے، بالمہتدین ہدایت پانے والوں کو۔ یہ آیہ کریمہ اپنے عنوان کے اعتبار سے بڑی باریک ہے اور اسے آپ نے بڑی دانش کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس آیہ کریمہ کا شان نزول جناب ابو طالب ہیں۔ یہ آیہ ان کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں کہ جب جناب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف فرما ہوئے، تو جب سرکار پہنچے تو اس سے پہلے ابو جہل، عبداللہ بن ابی اور امیہ بن مغیرہ، یہ تینوں جناب ابو طالب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، چچا کہو لا الہ الا اللہ۔ اس کلمہ توحید کی بنیاد پر میں قیامت کے دن آپ کی شفاعت کروں گا۔ ابو جہل بولا، کہنے لگا ابو طالب کیا تم ملت عبد المطلب کو چھوڑ کر مرے گا؟ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل یہ فرماتے رہے، چچا کہو لا الہ الا اللہ، میں قیامت کے دن اس کلمے کی بنیاد پر آپ کی شفاعت کروں گا۔ اور ابو جہل مسلسل وہی کہتا رہا کہ تم ملت عبد المطلب کو چھوڑ کر مرو گے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے یہ روایت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جناب ابو طالب کے پاس آئے جب کہ ان کے انتقال کی گھڑیاں قریب تھیں۔ کہا چچا کہو لا الہ الا اللہ، قیامت کے دن اس کلمے کی بنیاد پر میں آپ کے حق میں شہادت دوں گا۔ جناب ابو طالب نے کہا، اگر مجھے قریش آر نہ دلاتے اور میرے مرنے کے بعد یہ نہ کہتے کہ موت سے گھبرا کر یہ کلمہ پڑھ گیا ہے، اور مجھے یہ آر نہ دلاتے، تو اے بھتیجے میں کلمہ پڑھ کر تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا۔ زجاج یہ کہتے ہیں کہ مسلمان اہل سنت مفسرین کرام کا سوائے اہل تشیع کے باقی تمام مکاتب فکر کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ آیا جناب ابو طالب کے متعلق نازل ہوئی۔ کہ جب انہیں کہا گیا بے وقت موت
کہ آپ لا الہ الا اللہ کہو، اور زجاج نے اس پر ایک روایت اور نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب جناب ابو طالب کے وصال کی گھڑیاں قریب تھیں تو انہوں نے کہا، اے عبد مناف کی جماعت، یعنی حضور کے پردادا کا نام لیا کہ عبد مناف کی جماعت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کی تصدیق کرو، تم فلاح، رشد و ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ خبر حضور تک پہنچی تو سرکار تشریف لائے، فرمایا چچا اوروں کو نصیحت کرتے ہو، خود نصیحت قبول کیوں نہیں کرتے؟ جناب ابو طالب نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کہو لا الہ الا اللہ، اور میں اس کلمے کی بنیاد پر قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دوں گا۔ کیوں؟ دنیا میں آج آپ کا آخری دن ہے، اور اس آخری دن لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ کہا ہاں بھتیجے، میں تمہیں سچا مانتا ہوں، میں اس بات کو مانتا ہوں کہ تم سچے ہو، لیکن میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد کوئی کہے کہ ابو طالب موت سے گھبرا کر کلمہ پڑھ گیا۔ علامہ عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی رحمۃ اللہ علیہ، قاضی عمر بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ، ابو الحیان محمد بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری علیہ الرحمہ، ان تمام نے اپنی تفاسیر میں یہی بات لکھی ہے کہ یہ آیہ کریمہ جناب ابو طالب کے متعلق نازل ہوئی، کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام انہیں بار بار کلمے کی تلقین فرما رہے تھے تو انہوں نے یہ ضرور کہا کہ آپ سچے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں قریش کی آر سے ڈر رہا ہوں۔ اچھا، اس کے مقابلے میں جناب عباس کی ایک روایت اہل تشیع پیش کرتے ہیں۔ اہل تشیع کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب کا جب وصال کا وقت قریب ہوا تو ان کے لب ہل رہے تھے، حضرت عباس پاس تھے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود تھے۔ حضرت عباس نے اپنے کان جناب ابو طالب کے لبوں سے لگائے، اور جب کان اٹھائے، چہرہ اٹھایا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا چچا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا وہی کہہ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہو، کہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ یہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تو یہ وہی پڑھ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہو۔ لیکن جمہور محدثین اس حدیث کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں کئی اعتبار سے یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے۔ سب سے پہلی وجہ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس وقت تو جناب عباس خود ابھی ایمان نہیں لائے تھے، جب جناب ابو طالب کا وصال ہوا تو اس وقت تو حضرت عباس ابھی خود ایمان نہیں لائے تھے۔ دوسرا یہ ہے، وہ کہتے ہیں اس کی روایات کی جو سندیں ہیں وہ سندیں منقطع ہیں، لہذا جمہور محدثین کے نزدیک یہ حدیث معتبر تصور نہیں کی جا رہی۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جسے پسند فرماتے ہیں اسے ہدایت یافتہ نہیں بنا سکتے۔ بے شک اللہ ہدایت یافتہ صرف اللہ جسے چاہتا ہے اسے بناتا ہے۔ بے شک اب بہت سے مفسرین کرام جناب ابو طالب کے ایمان کی طرف بھی گئے ہیں،
لیکن جمہور مفسرین اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اس معاملہ پر خاموشی اختیار کی جائے گی، اور یہ بات مسلمہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے مفسرین کا، کہ جناب ابو طالب نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو خدمت کی ہے اس خدمت کا اجر انہیں ضرور بھی ضرور ملے گا۔ اس لیے علماء اور مفسرین کہتے ہیں کہ جب قیامت کے دن انہیں اجر ملے گا تو پھر ہمارا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم محراب و منبر میں بیٹھ کر ان کی شان کے خلاف کچھ کہیں، لہذا اس پر خاموشی اختیار کی جائے گی، اور ان کے متعلق کوئی اس طرح کا جملہ نہیں استعمال کیا جائے گا جس طرح ابو جہل یا دیگر کفار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کیوں کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام سے سیاق ستہ کے اندر یہ روایات موجود ہیں کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے چچا ابو طالب نے جو میری خدمت کی ہے اس خدمت کا اجر قیامت کے دن اللہ انہیں ضرور دے گا۔ وہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے متعلق کوئی جملہ نہیں کہا جائے گا، خاموشی اختیار کی جائے گی۔ ان کے العیاذ باللہ توبہ استغفار ممبر پر بیٹھ کر ان کو کافر ثابت کرنے کے لیے زور لگایا جائے، اصرار کیا جائے، جو ہے نا وہ روایات پیش کی جائیں، مفسرین فرماتے ہیں یہ بھی بہت بڑی احسان فراموشی ہوگی، کیونکہ جس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتنی خدمت کی ہم اس کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اپنی زبانوں کو لگام میں رکھیں۔ وہ کہتے ہیں اس لیے ان کے متعلق کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اچھا، اب انک لا تہدی، آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو پسند فرماتے ہیں، ہدایت کی یافتہ اللہ ہی ہے، جسے چاہتا ہے اللہ ہی ہدایت یافتہ بنا سکتا ہے۔ اب اس آیا کو لے کر کچھ لوگوں نے تنقیص رسالت بھی کی ہے، اہانت رسالت بھی کی ہے۔ ٹھیک ہے، گستاخی اور بے ادبی چھوٹے سے چھوٹے لیول پر بھی اگر ذہن میں آ جائے تو ایمان کو حقارت کر دے گی۔ اب اس کے لیے ایک روایت پہلے ذہن میں رکھیے، پھر میں آپ کو اس کی وضاحت سمجھاتا ہوں۔ جب حدیبیہ کے مقام پر مذاکرات ہو رہے تھے تو کافروں کا سفیر بن کر عروہ بن مسعود آئے، جنہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور وہ نامور سفیر تھے مکہ کے، عروہ بن مسعود ثقفی، وہ کافروں کے سفیر بن کر آئے۔ اب حضور سے مذاکرات ہو رہے ہیں، تو مذاکرات کے درمیان میں انہوں نے معذرت کے لہجے میں اپنا ہاتھ سرکار کی داڑھی مبارک کی طرف بڑھایا، جس طرح کوئی کہتا نا اب جانے دو، داڑھی پکڑ کر کہتا اب جانے دو۔ مقصد یہ تھا کہ آپ جنگ و جدال کی کوئی بات نہ کریں، صلح کی طرف آتے ہیں۔ انہوں نے معذرت کے طور پر اپنا ہاتھ سرکار کی داڑھی مبارک کی طرف بڑھایا۔ اب حضور کے پیچھے کھڑے کون ہیں ڈیوٹی دینے کے لیے؟ مغیرہ بن شعبہ۔ یہ کون ہے؟ عروہ بن مسعود کے سکے بھتیجے، اور وہ ہے چچا، اور یہ بھتیجا کھڑا ہے حضور کی غلامی میں تلوار لے کر، ہاتھ بڑا تھا، اپنی تلوار کا دستہ عروہ بن مسعود کے بازو پر مارا اور کہا خبردار، گو تیرا لہجہ معذرت والا ہے، لیکن اس صورت میں بھی حضور کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھانا یہ بھی بے ادبی ہے۔ معذرت کے ساتھ بھی تیرا ہاتھ اس قابل کہ تم حضور کی داڑھی مبارک کو لگائے۔ کہا خبردار، اپنا ہاتھ نیچے کرو، اور اگر دوبارہ جرت کی تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ تم میرا چچا ہے، میں تیرا بازو کاٹ دوں گا۔ حالانکہ وہ مکہ کے سفیر بن کر آئے۔ کہا اب میں دوبارہ برداشت نہیں کروں گا، دوبارہ ہاتھ اٹھا میں تیرا بازو کاٹ دوں گا اگر سرکار کی شان میں بے ادبی کی۔ حالانکہ وہ معذرت کے ساتھ کر رہے تھے۔ سوء ادبی اتنے چھوٹے درجے پر بھی جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے قرآن کی کوئی آیت پڑھتے ہوئے خیال کر لیا نا کہ یہاں سے میں حضور کی شان گھٹانے کے لیے معنی نکالوں گا، سمجھ لیجئے ایمان جاتا رہا۔ یہ اتنا نازک مقام ہے، یہ اتنا نازک دربار ہے کہ تصور لے آنا
یہ بھی ایمان کو سے انسان کو خالی کر دیتا ہے۔ اب کہا جاتا ہے دیکھیے جی اللہ کہتا ہے کہ محبوب آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، تو اب ان کا کیا اختیار ہوا جو ہدایت نہیں دے سکتا؟ یہ تو بہت بڑے گستاخانہ جملے ہیں، یہ چھوٹے نہیں ہیں، یہ بہت بڑے گستاخانہ جملے ہیں کہ جی اللہ کہہ رہا ہے کہ جس کو آپ پسند کرتے ہیں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت صرف اللہ دیتا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور ہدایت نہیں دے سکتا۔ اچھا یہ کون کہہ سکتا ہے؟ جو جاہل ہو، جو جاہل ہو۔ اچھا جہالت کا سبب کیا بنا ہے؟ معذرت کے ساتھ یہ جو کچھ مذہبی لبادے میں جماعتیں آئی ہیں نا، اور جماعتوں نے آ کر ایک جو ہے نا وہ مذہبی ڈنڈورا پیٹا، کیا 40 روزہ قرآن کورس، 20 روزہ قرآن کورس، 6 ماہ کا قرآن کورس۔ کیا قرآن اتنا آسان ہے کہ BA 2 سال میں ہو، MA 2 سال میں ہو، ڈاکٹری 5 سال میں ہو، ٹھیک ہے، فزیو تھراپی جس میں صرف ٹانگیں دبانی ہوتی ہیں وہ 4 سال میں ہو، اور قرآن 6 مہینے میں سمجھ آ جائے؟ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے۔ اب تو تعلیم کا حال یہ کر دیا گیا ہے، پہلے یہ ہوتا تھا بچہ داخل کرو جی یہ پہلی کلاس میں ہے، اب کہاں ہے دوسری کلاس میں، اب کہاں ہے تیسری کلاس میں، اب کہاں ہوتا ہے اب جی پریپ میں ہے، ٹھیک ہے، اب نرسری میں ہے، اب 2 سال نکل گئے، اب اول میں آیا ہے، اب اول کے بعد دوم میں جائے گا۔ 4 سال تو تم دوم تک جانے میں لگا دیتے ہو جہاں 4 ورقوں کے قاعدے پڑھائے جاتے ہیں، اور اللہ کا قرآن اتنا آسان ہو گیا 6 مہینے میں سمجھ آ گیا۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ بدبختی کا عالم یہ ہے کہ ایسی آیات چن کر لوگوں کا ذہن بنایا جاتا ہے نبی سے دور کرنے کا۔ مسائل پر بحث کم کی جاتی ہے اور عقائد کو زیر بحث رکھ کر لوگوں کو حضور سے دور کیا جاتا ہے، اور وہ پورا قرآن نہیں سمجھاتے، وہ مخصوص آیات لیتے ہیں۔ اب اگر جس نے پورا قرآن پڑھا ہو وہ سوچے، ایک آیا یہ ہے، یہ پارہ نمبر 20 ہے، سورہ قصص ہے، دوسری طرف سورہ شعراء ہے، سورہ شعراء، اور آیا کریمہ نمبر ہے 52 52 اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اِنَّکَ لَتَہْدِی اِلیٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ، محبوب تو ہی تو لوگوں کو سیدھی راہ کی طرف ہدایت دے رہا ہے۔ اب مجھے یہ 2 آیتیں جوڑ کر پڑھ کر سنا دو، میں مان جاؤں گا کہ 6 مہینے میں قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اب اس میں اللہ کہتا ہے جس کو تو چاہتا ہے ہدایت نہیں دے سکتا، اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے محبوب سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہی تو ہے۔ اب یہاں بھی انا کا ہے، وہاں بھی انا کا ہے، یہاں بھی تاکید ہے، وہاں بھی تاکید ہے، یہاں بھی لفظ تہدی ہے اور وہاں بھی لفظ تہدی ہے۔ اِنَّکَ لَتَہْدِی اِلیٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ، سورہ شعراء کے آیا نمبر 52 میں اللہ فرماتا ہے محبوب تو ہی تو لوگوں کو سیدھی راہ کی طرف چلاتا ہے۔ اب ظاہر میں دیکھا جائے تو دونوں آیات آپس میں ٹکرا رہی ہیں، ایک آیت کہتی ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے، ایک آیت کہتی ہے چلاتے ہی آپ ہیں۔ اب 2 آیتوں میں ٹکراؤ آ گیا نا۔ اب سمجھنے والی یہ بات ہوتی ہے جس کو سمجھایا نہیں جاتا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اسلام اور صراط مستقیم کی دعوت دیتے ہیں، آپ لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ اسلام اور صراط مستقیم کی کیا کرتے ہیں؟ دعوت دیتے ہیں۔ جہاں تک رہی یہ بات کسی کو مسلمان بنانا، تو یہ کام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے کہ اللہ کس کے دل میں توفیق صراط مستقیم ڈالتا ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ توفیق کا کام اللہ فرماتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس آیت کا معنی بھی یہی ہے کہ محبوب جس کو آپ چاہتے ہیں ہدایت یافتہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ آپ تو اپنا کام پوری لگن سے کر رہے ہیں، لیکن توفیق تو رب نے ڈالنی ہے نا، توفیق تو رب نے ڈالنی ہے، تو یہ کام صرف اللہ کرتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی کے دل میں ہدایت پیدا نہیں کر سکتے،
دل میں ہدایت پیدا آپ نہیں کر سکتے۔ ہاں ثبوت کیا ہے کہ آپ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہدایت کو نافذ کرتے ہیں۔ جس کے دل میں اللہ نے ہدایت رکھی ہو اور وہ ہدایت چھپی ہوئی ہو، محبوب بیدار آپ کرتے ہو، اس چھپی ہدایت کو باہر آپ لاتے ہو۔ لیکن جس کے دل میں سرے سے اللہ نے ہدایت پیدا ہی نہ کی ہو، اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اس کا اصل مطلب یہ ہے۔ تیسرا اس کا جواب یہ ہے کہ آپ خلقاً ہدایت نہیں دیتے، خلق کے اعتبار سے، تخلیق کے اعتبار سے۔ تخلیق میں اللہ نے کس کس کے دل میں ہدایت رکھی ہے، یہ اللہ کام کرتا ہے۔ رہی بات یہ قسم کے اعتبار سے، تو قسم کے اعتبار سے ہدایت صرف آپ دیتے ہیں، آپ کے سوا کون ہدایت دے سکتا ہے؟ آپ کی قسم کی ہدایت کا ہی تو کمال تھا کہ بکریاں چرانے والے دنیا کے سیدنا بن گئے، اونٹوں کی لائنیں سیدھی کرنے والے پوری دنیا کے رہبر اور رہنما بن گئے۔ تو یہ کام کس نے کیا؟ یہ آپ نے کیا ہے۔ قسماً ہدایت آپ دیتے ہیں۔ چوتھا جواب اس کا یہ ہے کہ حقیقتاً ہدایت اللہ ہی دیتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، لیکن ظاہراً ہدایت آپ دیتے ہیں، ظاہراً ہدایت آپ دیتے ہیں۔ پانچواں یہ ہے کہ آپ واعظ اور نصیحت کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں، اثر اللہ پیدا کرتا ہے۔ اصل جواب یہ کہ اثر اللہ پیدا کرتا ہے۔ آپ تو واعظ و نصیحت کرتے ہیں لیکن اثر اللہ پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور چھٹا جواب یہ ہے آپ اراءۃ الطریق کرتے ہیں۔ اراءۃ الطریق کیا؟ آپ راستہ دکھلاتے ہیں، آپ راستہ دکھلاتے ہیں۔ ایصال الی المطلوب، مقصد تک پہنچاتا اللہ ہے، مقصد تک پہنچاتا اللہ ہے، لیکن راستہ آپ دکھاتے ہیں، راستہ آپ دکھاتے ہیں اور مقصد تک پہنچاتا اللہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وہ عالم بالمہتدین، اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے ہدایت یافتہ کو یا ہدایت پانے والوں کو۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کیا ہے؟ عالم الغیب ہے۔ یہ یاد رکھنا، ہمارے آقا عالم الغیب کس اعتبار سے ہیں؟ اللہ کی عطا سے، لیکن اللہ بغیر کسی کی عطا کے عالم الغیب ہے، لہٰذا اس کو معلوم ہے کس کے دل میں ہدایت ہے اور کس کے دل میں ہدایت نہیں ہے۔ یہ اللہ کو پتا ہے کہ کس کے دل میں ہدایت ہے اور کس کے دل میں ہدایت نہیں ہے، کس کے دل میں ہدایت نہیں ہے، یہ اللہ کو پتا ہے۔ لہٰذا کسی کو ہدایت دینی اور کس کو ہدایت نہیں دینی یہ اللہ جانتا ہے۔ ہاں اللہ کی عطا سے آپ کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ آپ اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، آپ اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ لہٰذا جس کے دل پر مہر لگی ہے اللہ آپ کو بتا دیتا ہے، آپ اس کو نصیحت کرتے جائیں، اپنا کام کرتے جائیں، لیکن مہر لگی ہے یہ آئے گا نہیں، مہر لگی ہے یہ آئے گا نہیں، یہ اللہ آپ کو بتاتا ہے۔ تو اللہ ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے کون ہدایت پانے والا اور کون ہدایت نہیں پانے والا۔ تو یہ آیہ کریمہ جناب ابو طالب کے متعلق نازل ہوئی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے اور مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ